اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی جیسے ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل کر کے بالکل پاس پڑوس کو روشن کر دیتی ہے، ادھر اجالا ہو جایا کرتا ہے، تو وہ پتنگے اور وہ چھوٹے موٹے کیڑے جو آگ میں آ کر کے کودتے ہیں، وہ آ کر کے اس میں کودنے لگے۔ اب وہ بیچارہ جس نے آگ جلائی تھی وہ اس سے پریشان ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روکے، ادھر ہاتھ مار کے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچائے، اور وہ زبردستی آ کر کے آگ کے اندر کود پڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچا سکے۔ کہا یہی مثال اے لوگوں ہماری اور تمہاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہماری اور تمہاری ہے، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے آگ سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور گھسیٹنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہو اور ہماری بات نہ مان کر کے، ہماری اطاعت نہ کر کے، ہماری مخالفت کر کے تم آگ کے اندر کودتے جا رہے ہو۔ تو جو مثال اس شخص کی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرتا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے، اپنی استطاعت تک کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روک سکے، تو اگر وہ انسان دل میں رحم رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنی کوفت اور کتنی کڑھن ہو رہی ہوگی
کتنا پریشان ہو رہا ہوگا وہ ان پتنگوں کو، اللہ کی مخلوق کو آگ سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے تمہیں آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے تمہیں آگ سے بچا لوں۔ اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واضح کرتی ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اے اللہ تبارک و تعالی ان بتوں نے، ان بنائے ہوئے خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری اطاعت کرے وہ تو ہمارا پیروکار ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن جو مجھ سے اعراض کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے اور تو بڑا حکیم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ کے آخر میں فرماتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس وقت حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان نصارہ سے، ان مسیحیوں سے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنا لینا؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پر رکے اور ٹھہریں۔ جو لوگ قرآن کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات سچ ہے، اور اگر اس پر یقین نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، وہ ذرا غور کریں کہ وہ موقف کتنا سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے اور اپنے سوالوں کا جواب دو۔ تو دوسرے کی کیا اہمیت ہے، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ذرا سوچیں، وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے باپ کے پیدا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ روح کا خطاب دیتا ہے، جسے اپنے کلمے کا خطاب دیتا ہے، اور جسے ان 5 نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے جن کو قرآن میں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، بڑی عزم والے، سب سے افضل رسول یہی 5 مانے گئے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ یہ 5 رسول جو ہیں انہیں بڑا عزم، ہمت والا، پختہ ارادے والا رسول قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کی حاضری ہو جاتی ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، بلکہ دوسرے غلطی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے ان سے یہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اے اللہ، ہم نے ان سے صرف یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ جو میرا رب ہے اور جو تم سب کا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ اسی لیے علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ عراقی ہیں، علامہ آلوسی حنفی عراقی ہیں، وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر کرے گا